ہماری ماتر بھاشا کون سی ہے؟ کون سی ہے ماتر بھاشا؟ تو مراٹھی میں بات کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں یہ بتایا مراٹھی میں کہ ہمارا پنجاب سے ایک مہمان آیا؟ یہ جتنے مولوی بیٹھے ہیں وہ قرآن شریف کہاں ہے جو مراٹھی میں لکھا ہے؟ آپ نے لاؤ، کہاں چھپا کے رکھا ہے وہ کہاں حدیث کی کتاب جو مراٹھی میں ہے؟ آج بھی ہمارا ایمان ہے کوئی رسول اللہ کی چوکھٹ پہ گنبد خضرا کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے، آج بھی رسول اللہ کی چوکھٹ سے کوئی خالی واپس نہیں آتا ہے۔ ہر ایک کے دکھ در میں ساتھ دینے والا اللہ نے ایسا مسیحا بنا کر ناموس رسالت کے لیے اللہ تعالی ہمارے درمیان مہمان خصوصی بنا کر بھیجا، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑے دنوں سے ارمان تھی، تعارف یہ ہے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی، ان کے خلیفہ مفتی پنجاب حضرت مولانا مفتی احمد صاحب، اور ان کے خلیفہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی، اور ان کے جانشین آپ کے درمیان موجود۔ میں آخری میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت امام صاحب کو اور سیکورٹی گارڈ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، یہ آخری درخواست کر رہا ہوں، اس لیے کہ بڑے مدتوں کے بعد ہم یہاں آئے، پتا پتا بوٹا بوٹا ہم ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باپ تو سارا جانے ہے۔ آئے جب سے مسلسل حضرت کئی گھنٹے بیانات کر چکے ہیں، ان کی ایمانی طاقت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارے طرف سے کسی قسم کا گارڈ کو اور حضرت کو تکلیف نہ ہو۔ جاتے وقت بھی اطمینانی میں بڑی تکلیف ہوئی، جاتے وقت کسی قسم کی راستے میں نہ ہو۔ ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ اب اس کے بعد ہم بغیر کسی تمہید کے حضرت والا سے التماس کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ۔ اہل محفل منتظر ہے، دیر سے علی وقار، آپ کے کمرہ مسائل کا ہے ہمیں انتظار۔ حضرت والا فوائد حسنہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ ایک دو منٹ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ پانی کتنے گرم اپنے کول رکھ لو، دو تین گھٹ پہ بس۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں سے نبی علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، ایک غلام رو رہا، چکی پیس رہا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رک کے، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ میرا جو مالک ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ چکی پیسو، لیکن مجھے بخار ہے، جسم میں درد ہے، اور اس ڈر سے چکی پیستا ہوں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی بات نہیں, ہم تمہاری مدد کریں. اتنا کہہ کے وہاں سے چلے گئے. وہ غلام کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بہت سے لوگ سڑک سے گزرتے ہیں, مجھے روتا ہوا بھی دیکھتے ہیں, بلکتا ہوا دیکھتے ہیں, ایک دو لفظ محبت کے کہتے ہیں, بعد میں کوئی آتا نہیں ہے. ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ نبی علیہ السلام واپس آ گئے, ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ, دوسرے ہاتھ میں کھجوریں, اور آ کے اس کو کھجور کھلائی, دودھ پلایا اور فرمایا تو اس بستر پہ لیٹ جا, تیری جگہ چکی میں چلا دوں گا. کیوں؟ تاکہ تو بیمار ہے. ارے وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا آقا آ گیا کہ جو کالے لوگوں کو, حبشیوں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنی جگہ آرام کر, میں تیری جگہ چکی پیس دوں گا. ایک بچہ جس کی عمر 12 سال ہے اپنے چچا کے گھر گیا, اس کے باپ کے انتقال ہو چکا ہے. کہنے لگا چچا میری ماں لوگوں کے گھروں میں کپڑے اور برتن دھونے جاتی ہے تو اس کا کرتا پھٹ گیا ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے, خدا کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا دے دو, ایک چادر دے دو, میں اپنی ماں کا کرتا سلواؤں گا. چچا کہنے لگا کہ 4-5 سال جب سے تمہارا باپ مرا ہے تم ہر کام کے لیے میرے پاس آ جاتے ہو, جاؤ بھاگ جاؤ, میں کرتا کپڑا نہیں دے سکتا تمہیں. وہ بچہ مایوس ہو کے نکلا, روتا ہوا گھر کو جا رہا ہے. راستے میں کوئی ملا, بچے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میری ماں کا کرتا پھٹا ہوا ہے, ہم غریب ہیں, پیسے نہیں ہیں, کرتا خرید نہیں سکتے, کسی نے ابھی تک دیا نہیں. چچا کے پاس مانگنے کے لیے گیا تھا, اس نے بھی انکار کر دیا. تو اس بندے نے کہا کہ میں تجھے ایک چوکھٹ کا دروازہ بتاتا ہوں, وہ چوکھٹ ہے محمد رسول اللہ کی, جو بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, تو ان کے پاس جانا, تجھے ماں کے لیے چادر مل جائے گی. وہ بچہ پہلے اپنی ماں کے پاس گیا کہ چچا نے تو انکار کر دیا, مجھے کسی راہگیر نے مشورہ دیا ہے کہ تو رسول اللہ کے پاس جا. کہنے لگی بیٹا بالکل نہیں جانا, میں نے سنا ہے اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ دیکھ لے, کوئی ان سے بات کر لے, پھر انہی کا ہو جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ ہم اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دیں, بیٹا وہاں نہیں جانا. بچہ تیز تھا, ماں کو کہنے لگا اماں جاؤں گا تو ضرور, کیونکہ تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, تیرا بدن ننگا ہوتا ہے, جاؤں گا تو ضرور, لیکن میں جا کے پہلے کہہ دوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دین قبول کرنے نہیں آیا. ایسا کوئی لیڈر ہے جس کو کوئی جا کے بولے کہ تجھ کو ووٹ نہیں دیں گے ہمارا کام کرے گا؟ ایسا کوئی سرمایہ دار ہے جس کو مولوی جا کے بولے کہ تیرے لیے دعا نہیں کروں گا ہمارے مدرسے کو چندہ دے گا؟ ایسا کوئی رشتہ دار ہے جس کو کوئی رشتہ دار بولے کہ تیری میں عزت نہیں کروں گا تو میرا یہ کام کرے گا؟ کوئی نہیں سوائے رسول اللہ کے. وہ بچہ گیا خانہ کعبہ میں, نبی علیہ السلام بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے, جا کے سلام بھی نہیں, دعا بھی نہیں, سیدھا ہی جا کے کہتا ہے اے سنو جی میں آپ کا دین قبول کروں گا نہیں. نبی علیہ السلام مسکرانے لگے, کہنے لگے پیارے بچے بیٹھ جا, بات بتا کیا ہے؟ کہنے نہیں پہلے میری بات سن لو, میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا, میں آپ کا دین نہیں مانوں گا. نبی علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھا بچے بات کیا ہے؟ کہنے لگا میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, تو آپ اگر مجھے ایک چادر دے دیں میں اپنی ماں کا کرتا سلوا لوں, قربان جاؤں رسول اللہ پر. فوراً اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس بچے کی گود میں رکھ دی. کون سی چادر؟ کون سی چادر بھائی؟ رحمت والی, طٰہٰ یاسین والی چادر, مدثر والی چادر. پتہ ہے رسول اللہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کون ہے؟ شیخ سعدی نے رسول اللہ پہ نعت لکھنی شروع کی,
بڑے بڑے لوگوں نے رسول اللہ پہ کلام لکھا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ پہ نعت لکھنی شروع کی. ایک شعر لکھا، ایسا لکھا کہ کوئی لکھ نہیں سکتا. دوسرا لکھا، ایسا لکھا کہ کوئی اس زبان پر عبور نہیں لکھتا تھا. تیسرا لکھا، فرمایا ایسا لکھا کہ دانشوروں کے بھی سر کے اوپر سے گزر جائے. جب کئی مصرے ہو جائے تو میرا دل بار بار کہتا تھا سعدی ابھی بھی رسول اللہ کے مقام تک بات نہیں پہنچی. تو آخر شیخ سعدی نے کیا لکھا؟ تھک ہار کے آخر کیا لکھا؟ فرمایا بعد از خدا، بعد از خدا، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس رسول اللہ ہے. یہ ان کی سب سے بڑی تعریف ہے. اور کون سی چادر اس بچے کے گود میں ڈالی پتہ ہے؟ جس چادر کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات. کون بوسہ دینا بھائی؟ کیسے؟ جس رات اللہ کے پاس ملنے جانا تھا نا معراج میں، کہاں جانا تھا؟ معراج پہ جانا تھا. تو رسول اللہ آرام کر رہے تھے، جبریل آ گئے، اٹھانے لگے. اللہ کو پوچھا کہ آپ کا محبوب، آپ کا پیارا، آپ کا پسندیدہ، آپ کے خاتم النبیین، آپ کے امام الانبیاء، آپ کے رحمت للعالمین تو سو رہے ہیں، آپ اگر کہہ دیں تو آواز دے کے اٹھا دوں. تو کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا خبردار، اگر سوتے ہوئے کو آواز دی تو شاید تھوڑا سا پریشانی نہ ہو جائے، آواز نہیں دینی. تو جبریل نے پھر پوچھا یا اللہ ہلا دوں، ہاتھ لگاؤں؟ جبریل فرشتوں کا سردار ہے. اللہ نے فرمایا جبریل کیسی باتیں کرتا ہے؟ یہ جو آرام کر رہے ہیں نا یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ تاجدار مدینہ ہے. ان کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں میرے محبوب کو ہاتھ نہیں لگانا. یا اللہ کروں کیا؟ فرمایا گھوم سامنے آ، محمد الرسول اللہ کے پیروں کی طرف آ جا، اب جھک جا، اپنے گھٹنے زمین پر لگا. اور فرمایا جبریل اپنے ہونٹ محمد الرسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگا تاکہ ٹھنڈک سے ان کو احساس ہو کہ کوئی مجھے جگانے کے لیے ہے. کون سی چادر ڈال دی اس بچے کی گود میں؟ جس چادر کو جبریل بوسہ دینا عزت کی بات سمجھتے ہو. بچے نے چادر لی، بڑا ہی خوش ہو گیا، دوڑتا جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف. ماں کے پاس پہنچا، اتنا خوش، امی ان کا دین بھی قبول نہیں کرنا پڑا، میں نے کہہ بھی دیا تھا. اور اس نے چادر کھولی، اپنی ماں کے سر پہ ڈالی، ماں کے کندھوں پہ پڑ گئی اور ننگا بدن ڈھک گیا. ماں رونے لگی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی میرے پیارے بیٹے جو دوسروں کی عزت ڈھانپتے ہو یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. کرتا بعد میں سلوائیں گے، پہلے محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کریں گے. مکے میں رسول اللہ چلے جا رہے ہیں. ایک عورت بہت بڈھی ہے، سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ کھڑی ہے. ایک گٹھری اٹھاتی ہے، سر پہ رکھتی ہے، دوسری اٹھانے لگتی تو پہلے والی گر جاتی ہے. بوڑھی عورت. رسول اللہ گزرے، دیکھا، رک گئے. اماں کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ ساتھ میں چند کلومیٹر پر میرا گاؤں ہے اور میں تو یہ سامان وہاں پہنچانا چاہتی ہوں، اماں میں پہنچا دوں؟ اب وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، اندھا کیا چاہتا ہے، دو آنکھیں. نبی علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھا لیا. اب اماں جی چل رہی ہیں، رسول اللہ ساتھ میں چل رہے ہیں. اور اماں خود ہی بولنے لگی کہ بیٹا میں تو مکے میں رہنا چاہتی تھی لیکن مکے میں ایک اللہ کے نبی آ گئے، مکے میں ایک ایسا شخص آ گیا جس کی طرف جو جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. مجھے تو اپنے باپ دادا کا دین بڑا پیارا ہے، میں تو اپنی جان بچا کے جا رہی ہوں.
अब वो सारे रास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई नौज़ुबिल्लाह करती जा रही। रसूलुल्लाह सुन रहे। जब उसके घर पहुंच गए, उसके करीबी गांव में पहुंच गए, तो क्या किया? सामान रखा, फरमाया अम्मा इजाजत दो मैं चलता हूं। जब चलने लगे, अम्मा कहने लगी रुक जाओ, मुझे अपना नाम तो बता के जाओ, कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पे। फरमाया अम्मा नामों में क्या रखा है, तुम्हारा काम बन गया, बस खुदा का शुक्र अदा करो। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तो माशरे में जो छोटी छोटी सोसाइटी भी होती है ना, उसके भी किसी मेंबर का नाम अगर इश्तिहार में आने से रह जाए तो वो सुबह को बगावत कर देता है। ये रसूलुल्लाह है। फरमाया नाम में क्या रखा है, चल पड़े। पीछे आई, नहीं बेटा अपना नाम बता के जाओ, मुझे कैसे पता लगेगा मेरा मोहसिन कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया नहीं नहीं अम्मा नाम में कुछ नहीं रखा, इस बात को छोड़ दो। फिर चल पड़े। उसने रसूलुल्लाह की चादर का कोना पकड़ा, कहती नहीं मुझ पे आपने इतना एहसान किया है, जब मुझे आपको याद करना होगा किस नाम से याद करूंगी। जब जिद करने लगी, रसूल करीम कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा वो जो सारे रास्ते जिसकी बुराई करते आई हो, मैं वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। अब वही अम्मा पैरों में पड़ गई। फरमाया या रसूलुल्लाह गलती हो गई, लेकिन लोग सच कहते हैं जो आपकी नूरानी चेहरे को देख ले, जो आपके किरदार को देख ले, वो फिर बगैर कलमा पढ़े उसके पास कोई रास्ता है ही नहीं। अब आप जब आ ही गए तो मुझे इस्लाम की दौलत अता फरमाया। उधर वो चक्की पीसने वाला बंदा जिसको बुखार चढ़ा है, सारी रात रसूलुल्लाह ने चक्की पीसी, घर चले गए। सुबह को फिर उसकी बारी है, रात को दोबारा उसकी बारी है। रसूलुल्लाह फिर पहुंच गए, फिर उसको कहते तू सो जा मैं चक्की पीसूंगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। वो सोचने वाला परेशान हो गया, वो गुलाम परेशान हो गया, वो बद्दू परेशान हो गया। ऐसा कौन है यार जो बिना वजह, जो बिना मतलब इतनी मुशक्कत कि सारी रात मेरी जगह चक्की पीसता है। वो लोगों को पूछता है जाके, अरे भाई वो कौन है? वो खूबसूरत शक्ल वाले, वो सोनी सीरत वाले, वो जो बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते, वो जिनकी नजरें झुकी हुई होती हैं, कौन है? सैयदना अबू बकर ने बताया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिलाल तुझे नहीं पता वो अल्लाह के सच्चे रसूल है? फरमाया अच्छा वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो फिर मैं तो आज से उनका गुलाम बन गया हूं। उधर बैतुल्लाह के बाहर एक बंदा एक गांव से ऊंट बेचने के लिए आया। अब उसके ऊंट खरीद लिए एक बड़े आदमी ने। उसको बोला कि पैसे कल को दे दूंगा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, पैसे नहीं देता है। वो गरीब आदमी है, मक्के से करीब किसी बस्ती का रहने वाला था, बड़ा परेशान है। तो वो मक्के में बैतुल्लाह में गया, वहां देखा कि एक तरफ चौधरी लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं जो मक्के के प्रधान है सारे। उनके पास गया, कहने लगा मैं गरीब हूं, मैं मुसाफिर हूं, तो मुझे एक बंदे से पैसे लेने हैं, उसने मेरे जानवर खरीदे, पैसे नहीं देते। तो वहाँ उमैया बैठा था और अब्दुल्ला बिन जिदान बैठा था और अबू लहब बैठा था, उतबा बैठा था, वलीद बैठा था। उन्होंने उससे पूछा अच्छा अरे मक्के में ऐसा कौन है हमारे अलावा जो तेरे पैसे मार गया? उनका मतलब था बड़े बदमाश तो हम ही है, हमारे अलावा कौन है? तो जिसके पैसे किसी ने रख लिए थे, ऊंट ले लिए थे, पैसे नहीं देता था, तो उसने कहा जी उस बंदे का नाम अबू जहल है। जब अबू जहल का नाम आया तो सारे हंसने लगे, ओहो ये तो हमारे ही सरदार की बात करता है, ये तो हमारे ही चौधरी की बात करता है। तो उमैया ने उसको कहा हो अच्छा, तो इसका मतलब अबू जहल ने तुम्हारे पैसे मार लिए हैं, वो दिनार नहीं दे रहा? कि हाँ जी अबू जहल ने मुझसे 4 ऊंट खरीदे, वो पैसे नहीं देता, 1 हफ्ता हो गया, परेशान हूं। उमैया बदमाश था, गुंडा था।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کے گندے دماغ میں پلان آ گیا، کہنے لگا وہ بیت اللہ دیکھتے ہو سامنے؟ کہتا ہاں۔ کہتا وہ بیت اللہ کی ٹیک لگائے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بیت اللہ کی دیوار سے جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں نا، ان کے پاس چلا جا اور یہ ابو جہل کی شکایت لگا دے، اگر تیرے کوئی پیسے دلوا سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ ہی دلوا سکتے ہیں۔ اب امیہ نے کیوں کہا؟ امیہ نے یہ اس لیے کہا کہ ابو جہل نعوذ باللہ رسول اللہ کو مارنا چاہتا ہے، اس کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا، یہ بندہ رسول اللہ کے پاس جائے گا اور رسول اللہ کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی واپس ہے، اور بولو خالی واپس۔ آج بھی ہمارا ایمان ہے، کوئی رسول اللہ کی چوکھٹ پہ گنبد خضرا کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے، آج بھی رسول اللہ کی چوکھٹ سے کوئی خالی واپس نہیں آتا ہے۔ تو امیہ نے بدماشی کی، اس نے کہا کہ ان کے پاس چلا جائے اور ہنسنے لگا۔ اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے مذاق بھی کر رہے ہیں، اب کوئی اتنے دور سے آیا اور پھنس جاتا کیا کرے گا بھائی؟ تو اس نے کیا کیا؟ وہ سیدھا بیت اللہ کے پاس گیا جہاں نبی علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ اب وہ بندہ خود کہتا ہے جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا نا، امیہ نے کیوں کہا؟ امیہ نے کہا کہ رسول اللہ اس کی مدد کے لیے جائیں گے تو ابو جہل ان سے لڑ پڑے گا، فساد ہو جائے گا، لڑائی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، پلاننگ تو بالکل ٹھیک تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو شخص جب نبی علیہ السلام کے پاس گیا، نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی اس کو کہا، فرمایا لگتے تو ہو کہ مسافر ہو، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بھوکے بھی ہو۔ وہ کہتا ہے یہ دونوں باتیں رحمت والی تھی کہ مجھے تو ایک ہفتے سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ تو کون ہے، کہ میں تو کئی دن کا بھوکا تھا، پانی پی کے کھجور کھا کے گزارا چل رہا تھا۔ جب رسول اللہ نے ایسی شفقت والی بات کی تو اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے، میں ہوں بھی مسافر، وقت کا بھی مارا ہوا ہوں اور بھوکا بھی بہت ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، پوچھا بات بعد میں کریں گے، چل تجھے گھر لے کے چلتے ہیں، پہلے کھانا کھلایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام اس کو گھر لے گئے، بہترین کھانا کھلایا، دودھ پلایا، پھر پوچھا بتا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں روتا پھرتا ہے؟ کہنے لگا جی وہ ابو جہل ہے یہاں پر، جو مکے کا گورنر ہے، جو مکے کا چودھری ہے، اس نے مجھ سے اونٹ لے لیے، پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلنا میں دلوا دیتا ہوں جا کے۔ مسلمان لیڈر بھی سنو کہ کسی کی سفارش کے لیے ساتھ میں چل کے جانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اپنا تو معاملہ ہی الٹا ہے، غریب آدمی آ جائے گا بات ہی نہیں سنیں گے، بولے مطلب کی بات بتا، جو فون کروانا بس اتنی بتا، پورا قصہ نہیں سنا۔ بولے گاڑی تو لایا، جائیں گے کیسے؟ اور جب ووٹ چاہیے تھے تو بولے بس تو ہی ہمارا چاچا ہے، تو ہی تایا ہے، تو ہی ہمارا بھائی ہے۔ اب بولتا ہے کہ گاڑی لائے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ساتھ چلتا ہوں۔ اس غریب کا ہاتھ پکڑا، سیدھا ابو جہل کے دروازے پہ۔ ادھر امیہ نے کیا کیا، ایک مخبر کو تعینات کیا اور کہا کہ تو پیچھے پیچھے جا ان کے، اور جب لڑائی شروع ہو جائے، جب فساد شروع ہو جائے، ہم کو آ کے بتانا، ہم بھی جا کے مزہ لیں گے، ہم بھی لطف اٹھائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے دروازے کا کنڈا کھٹکھٹایا جلال کے ساتھ۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا، فرمایا اوہ کیا بات ہے، اس غریب کے پیسے نہیں دیتا، اونٹ لے لیے، جلدی اندر جا، قیمت لے کے باہر آ واپس۔ ابو جہل کانپنے لگا، کہا حضور آپ کا جو حکم ہے وہ ابھی بجا لاتا ہوں۔
حضور جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا. بھاگتا ہوا اندر گیا, سانس چڑھ گیا, پسینہ آ گیا, اور اندر سے دیناروں کی تھیلی لا کے اس بندے کے ہاتھ پہ رکھ دی. ادھر اس کا مخبر کھڑا ہے امیہ کا کہ اب لڑائی شروع ہوتی ہے, تب لڑائی شروع ہوتی ہے. رسول اللہ نے اس کو دولت دلوائی, پیسے دلوائے. ابو جہل نے پھٹافٹ دروازہ بند کیا. نبی علیہ السلام اس بندے کو لے کے واپس چل پڑے, اور پھر اس کو پوچھتے ہیں کہ اب تیرا کام بن گیا, اجازت ہے؟ خود ہی بھیگ دیں, خود ہی کہیں, منگتے کا بھلا. ہے کوئی ایسا کریم رسول؟ فرماتے اب اجازت ہے میں چاہوں. اس بندے نے بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا پیاری صورت والے, نبی علیہ السلام کو جو لوگ نہیں جانتے تھے نا, ام معبد کو جب آپ پڑھیں گے, جو لوگ رسول اللہ کا نام نہیں جانتے تھے, جو غیر مسلم رسول اللہ کو نہیں پہچانتے تھے, وہ جب ایک دفعہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے, وہ اپنے پاس سے جو نام رکھتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ یہ سونی صورت والے ہمارا یہ کام کرتے. تو پریشان ہو گیا, کہنے لگا پیاری صورت والے آپ ہو کون, میری اتنی مدد. اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, فرمایا یا رسول اللہ میں تو آپ پر ایمان لے آیا. ادھر امیہ پریشان ہے, ارے لڑائی نہیں ہوئی, ابھی تک دنگا نہیں ہوا, رسول اللہ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ خود پہنچ گیا ابو جہل کے گھر, اور جا کے ابو جہل سے بحثنے لگا, اور تو نے محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پیسے دے دیے, جا تو اس کے اونٹی واپس کر دیتا, ہماری تو ناک کٹ گئی. وہ ابو جہل کہتا زیادہ باتیں نہ بنا, میں نے جب دروازہ کھولا رسول اللہ کے سر کے اوپر ایک بہت بڑا اژدہا ہوا میں لہرا رہا تھا, اور میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا کہ میرے دل نے کہا کہ ابو عمار آج اگر تو نے رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا, سوائے رسول اللہ کی بات ماننے کے کوئی دوسرا چارہ بچا نہیں تھا. ادھر دوسری طرف بیت اللہ کے باہر ایک درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر کو باندھا ہوا اور مار رہے ہیں بار بار. بھئی عمار کو کیوں مارتے ہو, عمار غریب ہے یار, عمار کالا ہے, عمار مظلوم ہے یار, کیوں مارتے ہو عمار کو؟ تو پتہ لگا یہ عتبہ اس لیے عمار کو مار رہا ہے, یہ ولید کی اولاد اس لیے عمار کو مار رہی ہے کیونکہ عمار نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب یہ مار رہے ہیں تو عمار کو بار بار کہتے ہیں اسلام چھوڑ دے. عمار کہتے ہیں نہیں چھوڑو. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی کہتا نہیں چھوڑوں, دین نہیں چھوڑتا. اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا, وہی امیہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ کے خلاف سازش کر رہا تھا. اب جب امیہ گزرا تو عرب میں رواج تھا کہ آگے آگے مالک چلتا تھا, پیچھے پیچھے غلام چلتے تھے. اور امیہ کا غلام کون ہے بھائی؟ امیہ کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام ہیں. اب جب یہ وہاں سے گزرے, دیکھا عمار بن یاسر کی پٹائی ہو رہی ہے. امیہ تو پہلے ہی گنڈا گردی میں مشہور تھا, وہ بھی پاس چلا گیا. تو اس کو عبداللہ بن جدان نے کہا کہ ہم اس غلام کو مارتے ہیں, یہ دین نہیں چھوڑتا. یہ جو تیرا غلام ہے نا یہ ذرا طاقتور ہے, ہٹا کٹا ہے, اس کو بلال کو کہہ کہ یہ درہ لے کے عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑے. تو امیہ نے سیدنا بلال سے کہا کہ عمار کو مارو. ادھر عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ان غیر مسلموں کو, اسلام کے دشمنوں کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ بلال بھی مسلمان ہو چکا ہے, ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں. فرماتے میں نے دل میں سوچا اگر بلال مجھے نہیں مارے گا تو یہ بلال کو ماریں گے. فرمایا میں نے دل میں یہ سوچا کہ جب بلال قریب آئے گا نا تو جیسے ہم آہستہ سے آج کل بدماشی کے لیے کہتے ہیں نا, جیسے جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے یا کوئی نماز مسجد کے باہر آہستہ سے بولتے چلتا ہے فلم دیکھنے, چلے گا اس چوراہے پہ پان کھائیں گے, سگریٹ پئیں گے, آہستہ سے بولتے ہیں. اس کے باپ کو بھی نہیں پتہ لگتا جو گھر سے نماز پڑھوانے کے لیے ساتھ لے کے آتا ہے کہ اس کے یار نے کیا بولا ہے.
تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرگوشی میں لکھا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ اٹھانے کے لیے جھکے تو انہوں نے آہستہ سے کہا یار بلال 2-4 مار دینا خدا کے لیے، کوئی بات نہیں۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ درہ اٹھایا، اس کو تیز تیز گھمانے لگے، درے کو تیز تیز گھمانے لگے، اور ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا، اور پھر ابو جہل جدھر کھڑا تھا، عتبہ کھڑا تھا، امیہ کھڑا تھا، اس طرف دیکھا اور پوری طاقت سے درہ اٹھا کے ابو جہل کے منہ پر مارا اور فرمایا ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا ہے؟ میں بلال حبشی بھی محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں۔ طے کر دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کہ جو رسول اللہ کے غلام ہوں گے وہ وقت اور حالات کو دیکھ کے اپنی شناخت کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تب لوگوں کو پتہ لگا یہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، پھر بلال کے گلے میں رسی ہے، پھر بلال کی چھاتی پر پتھر رکھے گئے ہیں، پھر بلال کو مارا گیا ہے، پھر بلال کی آنکھوں میں ریت ڈالی گئی ہے، پھر بلال کو گلی محلوں میں کھینچا جاتا رہا، لیکن کوئی بلال کو ڈرا نہیں سکا۔ روز نکلتے ہیں بازار میں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زور زور سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ احد۔ زور زور سے کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بلال حاضر ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، اوئے رسول اللہ کا نام لے رہا ہے، پتھر مارو اس کو۔ ایک دن مار کھا کے گھر پہنچے، روز کا ہی کام تھا، مار کھا کے گھر پہنچے تو اماں نے کہا بلال ہم ایسا کرتے ہیں مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کیونکہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے محبت سے پکڑا، کہنے لگا ماں یہ بات تمہیں سمجھائی کس نے؟ یہ بات کون سمجھایا تمہیں کہ ہم مکہ چھوڑ دیں؟ اماں ہجرت تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ہو، سواری ہو، گھر ہو، سامان ہو، دھن دولت ہو، کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بات تمہیں کس نے سمجھائی؟ جب اپنی ماں کو بڑے پیار سے پوچھا تو اماں نے جو بات کہی نا تو سیدنا بلال اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کیا کہا اماں نے؟ اماں کہنے لگی بیٹا آج جب تو گیا تھا نا اپنے روزمرہ کے کام پہ تو ابو جہل آیا تھا گھر پہ۔ ابو جہل کون ہے؟ مکے کا گورنر ہے۔ کہنے لگی بیٹا اس کے ساتھ عتبہ بھی آیا تھا۔ عتبہ کون ہے؟ مکے کا بادشاہ ہے۔ کہنے لگی بیٹا آج جب تو گھر سے نکلا نا تو امیہ بھی آیا تھا، ولید بھی آیا تھا، ابو لہب بھی تھا۔ اچھا اماں یہ بڑے بڑے چودھری جو کسی کو انسان نہیں سمجھتے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے، اماں یہ سب لوگ آئے تھے، اماں کیا کرنے آئے تھے؟ اماں کہتی ہے بیٹا انہوں نے گھر پہ آ کے مجھ سے آ کے ریکویسٹ کی ہے کہ تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں چلی جا، ہم تو اس کے تکبیر کے نعروں سے تنگ آ گئے ہیں، اس کو لے جا یہاں سے۔ جب یہ بات سیدنا بلال نے سنی اپنی ماں کے کندھوں کو پکڑا، فرمایا اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے کہ دشمن نے ہم کو تسلیم کر لیا کہ ہم بھی اللہ کی روئے زمین کے اوپر موجود ہیں۔ فرمایا اماں ہم کامیاب ہو گئے۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا ویسے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے یہاں زیادہ کلچر فتوے بازی کا ہے، میرے پاس فتوہ کوئی نہیں ہے دینے کے لیے، کیونکہ آپ کے یہاں تو جب تک ہم ایک دوسرے کو کافر کافر نہیں کھیل لیں گے تب تک تو بات چلے گی نہیں، کیونکہ ہم تو 12 ربیع الاول
کا مقدس مہینہ، وہ مہینہ جس میں رسول اللہ کی آمد ہوئی، وہ مہینہ جس میں سیدنا آمنہ کے لال آئے، وہ مہینہ کہ جس میں زمین و آسمان نے خوشی منائی، اس مہینے میں ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا وہ مہینہ جس میں 12 وفات کو سب سے بڑا غم لگا، رسول اللہ نے پردہ کیا، رسول اللہ اس کائنات سے روپوش ہوئے، آگے پردہ آ گیا، بیچ میں دیوار آ گئی، ہم رسول اللہ کی ذات کو سامنے دیکھنے سے محروم ہوئے۔ ہم تو اس خوشی اور غم کے موقع کو ان کی سیرت سے نہیں سجاتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت سے سجاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو بات ہی نہیں ہے کوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے نئے، سیدنا بلال اور سلمان فارسی کو کہا کہ صبح صبح فجر کے وقت کہیں ضروری کام سے جانا ہے، کوئی میٹنگ ہے سیکرٹ، تو دونوں تیار رہنا۔ وقت مقررہ پہ دونوں خادم تیار ہیں۔ رسول اللہ گھر سے نکلے، ایک گلی سے گزرے، دوسری سے گزرے، تیسری میں پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی رو رہی ہے۔ رسول اللہ رک گئے، بلال جی یا رسول اللہ، وہ اس سے پوچھو رو کیوں رہی ہے؟ سلمان فارسی کہنے گئے یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے بہت ضروری کام ہے، اب پہلے اس عورت کا رونا سنیں گے، اس کی وجہ سنیں گے تو ضروری کام میں دیر ہو جائے گی۔ فرمایا سلمان بات سن لو، اے میرے بچوں، اے میرے صحابہ، اب یہ جو عورت رو رہی ہے اس وقت اس کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اس عورت کو پوچھا کیا رو رہی ہے؟ کہنے لگی گھر سے نکلی تھی، نوکر ہوں، تیل خریدنے آئی تھی بازار، تیل بھی لیا، بوڑھی ہوں، پتھر لگا پیر میں، ٹھوکر لگی، مٹکی گر گئی، تیل زمین پی گئی، مالکن یہودی ہے، بہت ظالم ہے، اس بوڑھی اس عمر میں مار نہیں کھا سکتی، اس لیے رو رہی ہوں کہ اب جب گھر جاؤں گی بنا تیل کے تو مجھے مارے گی وہ۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال کو کہا واپس جاؤ، گھر سے کچھ دینار لاؤ، برتن لاؤ، پہلے تیل خرید کے لاؤ، اس عورت کو دینا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لو، اگر رسول اللہ چاہتے تو زمین کو نہ کہتے کہ تیل واپس دے دے دیتی کہ نہیں؟ وہ بولو، دے دیتی کہ نہیں؟ دے دیتی، لیکن ان کو جو سمجھانا تھا کہ قیامت تک دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے، ورنہ ایک بدو آیا، بدو سمجھتے ہیں دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کہتا میں تب مانوں گا اگر وہ سامنے والا درخت اس کو آپ اپنے پاس بلائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب ہم اس درخت کو بلانے جائیں، تم خود جا کے اس کو کہہ دو نا کہ تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں۔ بدو اس درخت کے پاس گیا، کہنے لگا تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں۔ وہ درخت جڑوں سمیت نکلا، رسول اللہ کے حضور پیش ہوا، اور مورخین نے لکھا ہے، تمام ائمہ نے لکھا ہے، جب وہ اللہ کے حکم سے واپس گیا تو جس مٹی کے ذرے سے جون جڑ نکلی تھی واپس اسی جگہ پیوست ہوئی، اس لیے کہ کل قیامت تک کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ یہ درخت آندھی سے اکھڑا تھا، رسول اللہ کے پاس آیا، جس ایذن کے ساتھ آیا اسی ایذن کے ساتھ اسی مٹی میں واپس پیوست کیا گیا۔ کہا کہ اچھا تیل خرید کے لائے، برتن دے دیا، اماں پھر رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ کیوں روتی ہے بھائی؟ وہ جی میری مالکن بڑی ظالم ہے، اب میں لیٹ ہو گئی ہوں نا، لیٹ ہونے پہ بھی مرے گی۔ تو جا تو ضروری کام سے رہے تھے، تو سیدنا بلال کو کہا اس کو بولو کہ چلے ہمارے ساتھ۔ اس عورت کے گھر پہنچ گئے جس کی وہ نوکرانی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ حیران ہے دروازہ کھولتے ہی بھی اتنی پیاری صورت والے کون ہیں؟ ابھی مدینے میں آئے ہیں، 2-4 دن گزرے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور کہا ہے بی بی
یہ عورت جو ہے تیری خادمہ جو ہے نا، اس سے تیل گر گیا تھا، برتن ٹوٹ گیا تھا، ہم نے برتن بھی لے دیا، تیل بھی لے دیا، لیکن اس کو مارنا نہیں، ہم اس کی سفارش کرنے آئے ہیں۔ وہ جو مالکن تھی وہ کہتی ہے میں تو حیران تھی، پیاری صورت دیکھنے میں ہی مشغول تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا۔ رسول اللہ اس کی سفارش کر کے چل دیے۔ جب اس کو ہوش آیا تو سیدنا بلال کو بھاگ کے جا کے پکڑا کہ بندے یہ تو بتا یہ پیاری صورت والے ہیں کون؟ کہا تم نہیں جانتی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو پیر پڑ گئی، کہنے لگی جب ہمارے گھر تک اللہ کی رحمت آ گئی ہے، جب امام الانبیاء آ گئے ہیں تو تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہے، ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت دے کر جاؤ۔ رسول اللہ مکے میں ہیں، اللہ کا حکم آیا ہجرت کرو، خانہ کعبہ میں گئے۔ عثمان بن طلحہ جس کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، بھائی چابی دینا ذرا نماز پڑھ دے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ طنز میں کہا کہ اگر مکے کا کوئی بچہ بھی آ کے چابی مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا۔ تو ہمارے نبی غیرت والے نبی تھے، کون سے؟ غیرت والے، منت نہیں کی۔ عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے دن بیت اللہ میں واپس آئے، 10 سال بعد 10,000 کا لشکر رسول اللہ کے ساتھ، جب کسی نے نعرہ مارا مسلمان نے کہ آج بدلے کا دن ہے، رسول اللہ نے ڈانٹا نہیں، غلط بات نہ کرو، آج بدلے کا دن نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ پتہ یہ لگا کہ جو پاور میں آتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ کی سنت ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ اب جب بیت اللہ کے سامنے پہنچے، سیدنا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ عثمان بن طلحہ کو، وہ ڈرتے ڈرتے آئے، چابی لاؤ۔ جب چابی لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تانا نہیں مارا، چابی لے کے بیت اللہ کو کھولا، بیت اللہ کو صاف کیا گیا، وہاں نفل 2 شکرانے کے پڑے۔ بیت اللہ کو جب دوبارہ تالا لگایا تو سیدنا عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے، فرمایا ابن طلحہ ادھر آؤ، یہ چابی ہم نے قیامت تک کے لیے تمہیں عطا کر دی ہے، اب تمہاری اولاد کے پاس رہے گی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں وہ چابی میری طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی، اور ہمیں لگا کہ ایسا کریم رسول جس نے تانا تک نہیں مارا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی لگ گئی بیت اللہ میں۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں آپ کو کہ اخلاق ہونا چاہیے، سنا ہے نا؟ اخلاق ہونا چاہیے۔ تو نماز کے لیے وضو کا ہونا کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ اخلاق کے لیے طاقت میں ہونا ضروری ہے۔ غریب آدمی کسی سے پیار سے بولے گا تو بولیں گے چمچہ گیری کر رہا ہے۔ اخلاق کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے سے بڑے کی چمچہ گیری کرتے ہیں اور چھوٹے کے اوپر بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کے مطلب جو آپ سے پوزیشن میں تھوڑا نیچے ہے اس سے جھک کے ملو، جو آپ سے کم تر ہے، اب جو آپ کے اندر ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، چاہے وہ آپ کے نیچے کام کرنے والا ملازم ہے، چاہے وہ آپ کا امپلائی ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مانگنے والا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اپنے سے نیچے والے سے کیسے بات کرتے ہو۔ اونچے والے کو تو سارے جا کے فرشی سلام کرتے ہیں، میاں صاحب سلام ہو۔ تو نبی علیہ السلام
نے پھر اخلاق کا مظاہرہ کیا. جو جو دشمن آتا رہا رسول اللہ اس کو معاف کرتے رہے. اور جب معاف کرنے کا سلسلہ ختم ہوا تو شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا آج سے پہلے میں آپ کو یہ واقعہ تفصیل سے سنا دیتا ہوں کہ جب شام ڈھل گئی تو مکے میں ایک جھونپڑی ہے. اس جھونپڑی میں ایک عورت بیٹھی ہے. اس کا نام ام ہانی ہے. کیا نام ہے جی؟ ام ہانی. اس کے بچے ہیں 3-4. وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے، روزانہ یاد دلاتی ہے کہ وہ مدینے والے نبی جو ہیں، جو اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ام ہانی کے بھائی ہیں. وہ ام ہانی کے چچا کے بیٹے، وہ ام ہانی کے سکا چچا کے بیٹے، وہ بھائی لگتے. تو بچے روز اس کی یہ کہانی سنتے. آج رسول اللہ مکے میں آ گئے. وہ پھر بچوں کو لے کے بیٹھی ہے، بڑی خوشی سے بتا رہی ہے کہ تمہارے ماموں نے مکہ فتح کر لیا. اب مکے پہ کس کا راج ہے؟ رسول اللہ کا راج ہے. اب مکہ فتح ہو گیا. تو جو چھوٹا بچہ تھا نا، بچے تھوڑے چنچل ہوتے ہیں، اس نے فوراً سوال کیا، اماں تم تو روز کہتی ہو کہ وہ تمہارے بھائی لگتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے ماموں جو ہیں آج ہمارے گھر آئیں گے؟ ام ہانی نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتی ہیں میں نے بچے کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ ہاں بیٹا ضرور آئیں گے، اور میرے دل میں خیال تھا کہ وہ تو خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، تاجدار مدینہ ہے، اتنے لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں، اتنا بڑا شہر فتح کیا، بیت اللہ کو خالی کروایا، نمازیں پڑھائی گئی. اب ان کو کہاں یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن مکے میں رہتی ہے. لیکن جب وہ یہ بات سوچ رہی ہے تو کسی نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا. تو ام ہانی نے اندر سے ذرا زور سے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ تو دروازے کے اس طرف سے آواز آئی، ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ. 10 سال بعد اپنی بہن سے مل رہے ہیں. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بہن کی آنکھوں میں آنسو ہیں. 10 سال بعد لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، مکے کے بڑے بڑے گورنروں کے ظلم کی وجہ سے بچھڑ گئے تھے. 10 سال بعد آج ملاقات ہوئی ہے. قربان جاؤں رسول اللہ پہ. بڑی پیاری لفظوں میں اپنی بہن کو کہا، ہانی بڑے بڑے مکے کے چودھری اور بڑے بڑے مکے کے جو میرے صحابی ہیں اور جن میں بڑے بڑے دولت مند بھی ہیں، اور سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے نا، ہماری کوٹھی پر چلیں. ارے میں ہانی سب کو منع کر کے آیا. میں نے سب کو کہا کہ جب میری بہن کا گھر موجود ہے تو میں کسی اور کے گھر کیوں جاؤں گا. اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، اگر آپ نے اس گفتگو کو پڑھا ہوتا، اس گفتگو کو سمجھا ہوتا، تو آپ کو دین سمجھ آ جاتا کہ دین ہے کیا. ام ہانی کو پوچھا کچھ کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں. پہلے ہی گھر میں کچھ نہیں. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ ایک باسی روٹی پڑی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسی کھانا نہیں کھاتے تھے. پوچھ لیجیے گا کسی عالم سے. فاقے سے رہتے تھے، لیکن جب بھی کھاتے تھے تازی روٹی اتری ہوئی کھاتے تھے. یہ پہلا موقع ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا وہی لاؤ. باسی روٹی پانی سے دھوئی گئی، سرکے میں ڈبوئی گئی، رسول اللہ کو پیش کی گئی. نبی علیہ السلام نے وہ باسی روٹی کھا لی. تو بستر لگ گیا. مہمان ہے نا، چاہے بھائی ہیں، آئے تو مہمان بن کے. بستر لگ گیا تو نبی علیہ السلام کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بستر لگ گیا، آرام کریں. رسول اللہ جب بستر پہ بیٹھے پھر بڑی انقلابی بات کہی. فرمایا ہانی آج میں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا. اے میری پیاری بہنہ میرے سامنے بیٹھو، یہاں بیٹھو، آج کی رات آرام نہیں کرنا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ،
جو کوئی مولوی ہوگا میرے جیسا یا اور بہت لوگ بیٹھے، حضرت مفتی صاحب جن کی صدارت میں آج کا اجلاس چل رہا ہے وہ تشریف فرما ہے، جو مولوی ہوگا جب کسی کے گھر جاتا ہے اپنی بہن کے، بھائی کے، دوست کے، تو کیا بولتا ہے؟ یا کوئی چلہ لگا کے آئے تو کیا بولتا ہے؟ ہمارے یہاں تو پنجاب میں کہاوت مشہور ہے، تھوڑی سی پنجابی سمجھ لو گے؟ نہیں سمجھ لو گے؟ تم تو ظالم لگتے یار تھوڑے تھوڑے مجھے۔ بولو ظالم کیوں؟ پوچھو کیوں؟ یہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مراٹھی میں کہاں لکھا ہے اس کے ساتھ؟ ہماری ماتر بھاشا کون سی ہے؟ کون سی ہے ماتر بھاشا؟ تو مراٹھی میں بات کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں یہ بتایا مراٹھی میں کہ ہمارا پنجاب سے ایک مہمان آیا؟ یہ جتنے مولوی بیٹھے وہ قرآن شریف کہاں ہے جو مراٹھی میں لکھا ہے؟ آپ نے لاؤ، کہاں چھپا کے رکھا ہے وہ کہاں ہے حدیث کی کتاب جو مراٹھی میں ہے؟ لے آؤ نکاؤ، کس الماری میں چھپائی ہے وہ؟ کس نے یہ دین سمجھایا ہے؟ وہ کہاں ہے وہ کتاب جس میں رسول اللہ کی سیرت مراٹھی زبان میں ہماری ماتر بھاشا میں لکھی ہو؟ کہاں ہے وہ؟ اگر کسی مراٹھی کو اسلام کے متعلق غلط فہمی ہو جائے، جس کو آتی صرف مراٹھی زبان ہو، تو وہ اپنی غلط فہمی کہاں سے دور کرے؟ تمہاری انگریزوں والی اردو سن کے دور کرے گا وہ؟ کہاں ہے وہ زبان جس زبان پہ ہمیں فخر ہے؟ ہم لوگ پنجاب میں جلسہ کرتے ہیں، پنجابی میں جلسہ کرتے ہیں، قرآن چھاپا ترجمہ پنجابی میں، حدیث چھاپی ترجمہ پنجابی میں، نماز کا طریقہ پنجابی میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ماتر بھاشا ہے، ہماری ماں کی بولی ہے۔ اگر ہم اپنی ماں کی زبان کو عزت نہیں دیں گے پھر کون دے گا؟ کہاں کہاں غلطیاں کرو گے؟ حدیث میں آتا ہے، پوچھا ہی نہیں کبھی مولویوں سے کہ اپنی مادری زبان میں، آپ کی جو بھی مادری زبان ہوگی یہاں پہ، کہ اگر جمعے کا خطاب ہو تو پہلے مادری زبان میں سمجھاؤ، مجلس لگے تو مادری زبان میں بات کرو، کیونکہ جو اردو ہے، جو انگریزی ہے، جب اس میں بات کرو گے لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانے پڑیں گے۔ جب ماتر بھاشا میں بولو گے تو پھر دل سے باتیں نکلیں گی جو دوسروں کو سمجھ آئے گی۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا، ہمارے یہاں پنجابی میں کہاوت مشہور ہے، وہ کہندے کہ جیڑا حج کر کے آندا ہے نا، وہ کہندا بھی باقی پنڈ دا کافر ہے، میں کلے ہی مسلمان ہوں۔ مطلب جو چلہ لگا لے یا مولوی بن جائے یا حج کر کے آئے، بولتا ہے باقی گاؤں والوں کو کیا پتا اسلام؟ ارے مجھ کو پتا ہے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی شیخ الحدیث، کوئی چلے والا، کوئی سنی، کوئی مجددی، کوئی قادری، کوئی چشتی، اگر اپنی بہن کے گھر جائے گا، اپنے بھائی کے گھر جائے گا، دوست کے گھر جائے گا تو کیا بات کرے گا؟ بولے گا نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کی لائن یہی ہے۔ اچھا، کوئی آئی پی ایس بن جائے، آئی ایس بن جائے، کوئی کسی بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر لگ جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر لگ جائے، وہ جب اپنی بہن کے گھر، رشتہ داروں کے گھر جائے گا تو اپنے بھتیجوں کو، بچوں کو کیا سمجھائے گا؟ بولے گا اچھی ایجوکیشن لو، یہ والا کورس کرو تو اس میں تم کو کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد۔ اگر کوئی بیوپاری جائے گا، کوئی کاروبار کرنے والا جائے گا، وہ اپنی بہن کے بچوں کو، اپنے داماد کو، اپنے رشتہ داروں کو کیا سمجھائے گا؟ یہ بولے گا آج کل پنجاب سے سویٹر سستا آ رہا ہے، وہاں سے 2-4 لاٹ اٹھا لے، وہ لا کے بمبے میں بیچیں گے۔ بیوپار کا طریقہ بتائے گا، کیونکہ وہ اس کی لائن ہے۔
تو رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا اس رات اپنی بہن کو؟ کیونکہ وہ تو دین کے مالک ہیں، دنیا ان کے قدموں میں ہے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ پوچھا کبھی کسی مولوی سے پوچھا؟ اور بولو پوچھا بھائی؟ بولے نہیں پوچھا. کیوں؟ وہ پوچھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. میں تو آج ابھی عصر کے بعد کس مسجد میں تھے عبدالغفار بھائی؟ نورانی مسجد. ہاں نورانی مسجد، بہت نور تھا وہاں، ماشاءاللہ چمک رہی تھی پوری. تو میں وہاں مولوی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پوچھا تمہاری تنخواہ کیا ہے؟ تو بولے بڑے آہستہ سے 8,000 9,000 10,000. تو جتنا میٹھا ڈالو گے اتنا ہی، گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا. 10,000 میں پورا حدیث سنا دے. ہاں اب وہ اپنے بچوں کو پالے گا کہ صبح شام سیرت النبی پڑھ کے آپ کو روز رات کو رسول اللہ کی زندگی کے ایک پہلو کو بتائے گا. میرے پاس جب محکمہ آیا مولویوں کی تنخواہ بڑھانے کا پنجاب میں، تو جب تنخواہ بڑھانے کی بات آئی، جب آرڈر کیے تو جتنے دنیا دار ممبر تھے وہ رونے لگے. بولے نہیں عثمان بھائی زیادہ ہو گیا، کم کرو. تو ان میں ایک دنیا دار جو ممبر تھا، میرا دوست تھا وقف بورڈ کا، تو میں نے اس کو بولا کہ یہ جوتی کتنے کی لائے ہو؟ بہت اچھی ہے. تو مجھے کہنے لگا عثمان بھائی یہ تو 22,600 کی ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو میاں کہ تم کو تو جوتیوں کی ضرورت ہے، مولویوں کی ضرورت نہیں ہے. جوتیوں کی ضرورت. عالم اگر ایسا ہوگا جو اپنے بچوں سے، بیوی کے خرچوں سے بے نیاز ہو جائے گا، ہیں یہ وہ سارے. لیکن جب یہ اپنی دنیاوی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائیں گے نا، روز تمہیں بولیں گے کہ ابن طہائی کو بلاؤ، روز بولیں گے کہ صاحب طبقات کی کتاب لے کے آؤ، یہ کبھی کہیں گے بخاری کی شرح لاؤ، کبھی کہیں گے کتاب المغازی لاؤ، کبھی یہ کہیں گے نسائی کی شرح لاؤ، کبھی یہ کہیں گے ابو داؤد شریف لے کے آؤ. کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو پڑھنا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ رسول اللہ کی صبح کیسی تھی، شام کیسی تھی، دوپہر کیسی تھی، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، سواری کیسی تھی، کاروبار کیسا تھا، کھیتی کیسے کرنے کے لیے گئے، بیوی کے ساتھ کیسے وقت گزارا، بیٹی کو کیسے عزت دی. لیکن کیونکہ تمہارے پاس جو پیسہ ہے وہ شادیوں میں لٹانے کے لیے ہے، دین پہ خرچ کرنے کے لیے ہے نہیں. جو مسجد زیادہ خوبصورت ہو نا اور اس کے امام کی تنخواہ 50,000 سے کم ہو تو وہاں ایک چلو کٹوری کا بھی رکھ دو تاکہ اس کے صدر اور ممبر اس میں ڈبکی لگا سکے. کیونکہ ہم دین کو جاننا چاہتے ہیں. ساری دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا جو ویژن ہے، رسول اللہ کا جو مقصد ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ جتنے دولت مند ہیں ان کو اس مقصد سے ڈر لگتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو وہ مقصد کیا ہے بھائی؟ پتہ ہے وہ مقصد؟ نہیں پتہ ہوگا. اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اسلام کا مقصد، دوسرا اسلام کی ضروریات. اب پہلے ضروریات کی بات کرتا ہوں. مثال کے طور پر یہ پنڈال لگایا، یہ ہماری ضرورت تھی کیونکہ آج ہم نے آنا تھا آپ سے بات کرنی تھی. اگر یہ پائپ نہیں لگاتے تو یہ جلسہ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بولو بھائی. گوشت نہیں کھایا آج؟ ہاں کھا. اللہ کی قسم میں 3 دن ہو گئے مہاراشٹر میں، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ مسلمان ہی اس کو بولتے جو گوشت کھاتے. اتنا اسلام کو بدنام کر دیا انہوں نے. کبھی پوچھا نہیں جا کے مولویوں سے کہ گوشت کھانا سنت ہے، فرض ہے، فرض کفایہ ہے؟ کیا بریانی کھانے سے یہ مسلمان ہوں گے؟ کیا پائے کھانے سے یہ مسلمان؟ کہاں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دوپہر شام گوشت کھاتے تھے؟ کس کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ 5 طرح کے گوشت کی ڈشز لگ جاتی تھی؟ اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں. تو اگر یہ پائپنگ نہ ہوتی جلسہ ہو جاتا؟ بولو بھائی. یہ لائٹ کا منہ ادھر سے ادھر ہوتا تب بھی ہو جاتا؟ ہو جاتا. اچھا
تو اس کا مطلب جو بریلوی ہوتے ہیں ہمارے سنی بھائی، ہمارے کلمے والے بھائی، وہ جو اذان دیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے نا؟ تو یہ جو دیوبندی اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے؟ تو بولو. اور یہ جماعت اسلامی والے اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے؟ اہل حدیث اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے؟ اچھا، اگر ایسے کر کے نماز پڑھوں ہو جائے گی؟ بولو بھائی، ہو جائے گی. اور اگر میں یہاں پہ نیت باندھوں تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اگر یہاں نیت باندھوں تو نماز ہو جائے گی؟ بولو بھائی، ہو جائے گی. اگر ناک پہ پیٹ پہ نیت باندھوں تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. پتہ لگا جو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو کے چل جاتا ہے کام. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ضرورتوں کو لے کے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں اور مقصد ہمیں یاد نہیں ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ ضرورتوں کو لے کے، فروعی مسائل کو لے کے انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا مسلک چھوڑ دو دوسرے کا اپنا لو. ارے جس مسلک میں ہو اسی پہ ڈٹے رہو. میں پوچھ یہ رہا ہوں کیا ان کا رستہ بھی رسول اللہ والا ہے؟ تمہارا بھی ہے. تو پھر رسول اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنی بات کیوں کرتے ہو؟ کب تک یہ غلط دستور چلاؤ گے میں خانے میں؟ کب تک یہ تماشبی نہیں کرو گے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ کا ویژن ہے. پتہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مسلمان کیوں ہیں؟ افریقہ کے کالے کیوں مسلمان ہوئے؟ امریکہ کے گورے کیوں مسلمان ہیں؟ یہ فرینچ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کیوں ہیں؟ یہ ملایا انڈونیشیا کروڑوں کی تعداد میں ایمان والے کیوں ہیں؟ یہ چائنیز جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان میں کروڑوں مسلمان کیوں ہیں؟ کیوں؟ پتہ؟ بولے نہیں یار، ہم کو تو اتنا پتہ ہے کہ پاجامہ اگر ٹکنوں سے اونچا ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اگر نیچے ہو جائے گا تو پھر جہنم میں چلے جائیں گے. جب میں پڑھنے کے لیے گیا سہارنپور، یہ آبا بھی اونچا کر لو کہ تم مجھ کو بھی جہنم میں بھیجنا ہے. جب سہارنپور پڑھنے کے لیے میں گیا تو وہاں مجھے 2 لڑکے ملے. لڑکپن کی ہماری بھی عمر تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ او میاں یہ اپنا پاجامہ اونچا کرو، اگر یہ نیچے ہوگا تو تم جہنم میں جاؤ گے. تو میں نے پاجامہ اونچا کیا. میں نے کہا یہ کیسے؟ بولے رسول اللہ کا حکم ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اوپر رکھنا ہے. رسول اللہ کا حکم ہے. یہ تو بات سچ ہے، بالکل رسول اللہ کا حکم. لیکن میں گھر جب گیا چھٹی پہ تو میرے والد شاہی امام پنجاب امیر احرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 2 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ان کے ابا وہ بھی عالم، ان کے ابا وہ بھی عالم، ان کے ابا وہ بھی عالم، میرا پردادا وہ بھی عالم، پردادا کا پردادا وہ بھی عالم، پردادے کا جو دادا ہے شاہ عبد القادر لدھیانوی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شاگرد. تو میں نے اپنے ابا کو بولا کہ تم تو ہم سے جھوٹ بولتے رہے بچپن سے. بولے بیٹا کیا جھوٹ بولا؟ میں آپ تو کہتے تھے کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہ سہارنپور والوں نے بتایا کہ وہ ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے، اگر کپڑا اونچا رکھیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، کپڑا نیچے ہوگا تو جہنم میں چلے جائیں گے. تو یہ ڈنڈے والے کا کیا نام ہے تمہارا؟ ہیں؟ نہال. یہ پاجامہ اونچا کیوں رکھتے؟ نبی کی سنت ہے. بالکل صحیح. آپ کا کیا نام ہے؟ پاجامہ اونچا کیوں ہے؟ نبی کی سنت. سب سے پوچھ لو تو کوئی کہے گا نبی کا حکم ہے، کوئی کہے گا نبی کا سنت ہے. تو اس کے پیچھے بات کچھ نہیں ہے، بس یہی بات ہے. بس یہی بات ہے. نہال بھائی نماز کیوں پڑھتے؟ اللہ کا حکم. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول اللہ کی. اے بھائی نماز کیوں پڑھتے؟ فرض ہے.
خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس دین کو ہم چھوڑ رہے ہیں جو رسول اللہ نے عطا کیا. ہم اپنے مزاج کا دین بنا رہے ہیں اور اپنے مزاج کے دین میں دشمنی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہے، ایک دوسرے کی برائی ہے، اور اسلام کا نہ ویژن پتہ ہے کہ ہم تک دین کیوں پہنچا، نہ نماز کا مطلب پتہ ہے کہ کیوں پڑھنی ہے، نہ اس پاجامے کا پتہ ہے جو نیچے ہو جائے تو جہنم میں جانے کا خطرہ کھڑا ہے. سنو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے ہیلدی تھے، ان کا جو لنگی تھی ڈھلک جاتی تھی. جس دن سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پاجامہ نیچا نہیں کرنا، اونچا رکھو، وہ رسول اللہ کے پاس گئے. یا رسول اللہ، میرا والا جو لنگی ہے وہ اکثر ڈھلک جاتی ہے نیچے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابوبکر تمہارے لیے تھوڑی کہا، مطلب یہ کہ پاجامہ تو اونچا ہی رکھنا ہے. یا رسول اللہ کیوں کہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہا ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں نا، یہ اکڑ کے چلتے ہیں، کپڑا نیچے کر کے غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے. غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے. فرمایا ہم نے اس لیے کپڑا اونچا کروا دیا، اب ان کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، ان کی گردن کا سریا نکل گیا، اب یہ جھک کے چلتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاجامہ اونچا ہے. اب ان میں شرم آ گئی، حیا آ گئی. تو میں اکثر اپنے دوستوں سے، مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں بات کہ اگر کوئی مجھ جیسا مولوی ہو، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنے باپ کو سلام نہ کرتا ہو، اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہو، اپنی بیوی سے لڑتا ہو، اپنے بچوں کے تھپڑ مارتا ہو، اپنے پڑوسیوں سے اس کی بنتی نہ ہو، وہ راہگیر کو رستہ نہ بتاتا ہو، وہ غریب کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو، وہ کسی روتے ہوئے کو ہنساتا نہ ہو، تو اب یہ کمبخت اس پاجامے کو ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب روح کا قتل ہو گیا، روح کا قتل ہو گیا تو پھر مسئلہ ختم. یہ تو اس لیے قانون بنایا کہ آپ میں عاجزی آئے، انکساری آئے. تم تو پاجامہ اونچا کر کے بھی اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں تو بڑا دیندار ہوں. دیندار نہیں ہے، یہ منافق ہے. نماز فرض ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مان لیا فرض ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک کہتے ہو، لیکن کبھی قرآن بھی پڑھو. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے قرآن کا؟ فرمایا کہ ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ. لفظ متقی یہ کوڈ کیا گیا آیت کے اندر. فرمایا نماز تم پر اس لیے فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کر لے. اور پھر ایک جگہ اور فرمایا قاری صاحب، ارایت الذی، بڑھئے نا، ارایت الذی، یہ آیت اس لیے پڑھوا رہا ہوں، یہ ساری نماز میں پڑھتے ہیں. کیا ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو ولا یحض فویل لل. فرمایا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، خراب ہے ان کی نماز. کس کی؟ فرمایا جو یتیم کا مال کھاتے، جو بدماشی کرتے، جو آنکھوں سے زنا کرتے، جو گنڈا گردی کرتے. پتہ یہ لگا کہ نماز اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی کہ صرف اللہ کا حکم ہے، یہ حکم اس لیے ہے کہ ہم نماز کے ذریعے اچھے بندے بن جائیں. اب کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، پھر میں اپنی پنجابی کی ایک بات کہتا ہوں کہ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پنجابی کے بڑے شاعر گزرے، اللہ کے ولی تھے. فرمانے لگے کہ نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آکی کیتی جانے ہو. مطلب نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھگی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چھوا چھوت بھی کرتا ہے،
نماز بھی پڑھتا ہے، پڑوسی سے بھی لڑتا ہے، تو کس بیوقوف نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ یہ نماز نہیں پڑھتے، تم دکھانے کا تماشا کرتے ہو۔ میں پوچھ رہا تھا مفتی صاحب سے، آپ سے بھی پوچھ لیتے پہلے، یہ ڈنڈے والے کا کیا نام تھا پھر بھول گیا، نہال بھائی مسجد کیوں بنائی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ پہلا بندہ ہے جس نے صحیح جواب دیا۔ آپ بتاؤ جی مسجد کیوں بنائی؟ اللہ ہی کی بات۔ آپ جی بولو میرے بھائی، اللہ کی بات۔ آپ جی؟ یہ سارے عبادت گزارا ہے ماشاءاللہ۔ آئی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کیا عبادت گھر پہ نہیں ہو سکتی؟ عبادت گھر پہ نہیں ہو سکتی کیا؟ ہاں ارے بولو، اتنے بڑے مفتی تو آپ لوگ خود ہی ہو ماشاءاللہ، تھوڑی تھوڑی بات پہ فتویٰ دیتے رہتے لوگوں کے خلاف، پھر وہ بھی دیتے اللہ اکبر۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی بٹن کھول کے جھانک کے دیکھا کہ اس کے اندر کتنی بدعت گھسی ہوئی ہے؟ یہ نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، اور 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی؟ اور بولو بھائی، فجر، عصر، عشاء، ٹھیک؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 فرض۔ لیکن اگر میں حضرت سے پوچھوں تو بولتے ہیں کہ ایک اور نماز ہے جو ان سے زیادہ پاورفل ہے، ان سے زیادہ برکت والی ہے، ان سے زیادہ عظمت والی ہے۔ پوچھے کون سی نماز؟ بولے تہجد کی نماز۔ کون سی؟ تہجد کی نماز۔ اچھا تہجد کی نماز کے لیے مسجد چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ آسان تہجد میں نہیں، امام بھی نہیں۔ اچھا جو ان سے بھی پاورفل نماز ہے اس میں مسجد کی بھی ضرورت نہیں، امام کی بھی ضرورت نہیں، اذان کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر یہ 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیسے لگا ہے؟ کیوں؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ، گھاس چھیل رہے سارا دن بس۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، فتوے ابھی اس میں سے نکل جائیں گے، مسئلے بھی اسی میں سے نکلیں گے، قرآن کی تفسیر بھی اسی میں سے نکلے گی، تعبیر بھی اسی میں سے نکلے گی، دستور بھی اسی میں سے نکلے گا، تہذیب بھی اسی میں سے نکلے گی۔ ہم نے اگر کچھ چھوڑا ہے تو اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑا، باقی فالتو ساری چیزیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائے؟ امام بخاری جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث اس میں موجود ہے۔ امام نسائی جواب دیتے ہیں، امام داؤد جواب دیتے ہیں، کنز الایمان میں لکھا ہے، پڑھ لو جس مرضی کتاب کو، چاہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ہو، چاہے وہ بریلی کے امام حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہو، پڑھو جس مرضی امام کو۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اس لیے بنائی گئی کیونکہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اور اگر ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مسجد میں کرنا کیا ہے، تو کریم رسول نے فرمایا تھا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ جماعت سے کیسے؟ فرمایا کندھے سے کندھا، وہ بولو کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیوں جوڑے؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائے۔ پتہ یہ لگا کہ نماز جماعت سے اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم لوگوں کی کوئی طاقت بنانی مقصود تھی، اس لیے ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول ایک خوبصورت سماج بنانا چاہتے ہیں جس میں عبد الرحمن فجر میں آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے، تو عشاء میں جناب عبد القادر اس کے گھر پہنچ جائیں، پوچھے میرے بھائی کیا بات ہے؟ کوئی دکھ ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے، تکلیف ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے، پریشان ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے، بیمار ہوگا تو اس کو دوائی لا کے دیں گے، اس کے کندھے سے کندھا ملائیں گے۔ ان نمازیوں کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے۔ یہ جماعت سے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت کا حق نہیں ادا کر رہے۔
ان کو ویژن ہی نہیں پتا رسول اللہ کا ویژن کیا ہے، نبی علیہ السلام چاہتے کیا ہیں۔ رسول اللہ نے نماز اس لیے اللہ نے دی تاکہ بندوں کو اچھا بنانا ہے، مسجد اس لیے بنائی تاکہ آپ کو ایک اچھا سماج بنائیں، اور آپ نے کیا سوچا کہ صرف 5 نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے؟ سنو مسئلہ، مسجد کا پڑوسی اگر بھوکا سو جائے، پوچھنا کبھی مفتی صاحب سے، رسول اللہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد نبوی کے ساتھ میں گھر بنایا جوڑ کے، اور کھانا کھانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں دیکھتے تھے کوئی مسافر تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، آتی تھی اطلاع، یا رسول اللہ سب نے کھانا کھا لیا، اصحاب صبح نے کھا لیا، اللہ کے نبی لقمہ توڑیے، فرمایا رک جاؤ بلال ادھر آؤ، یہ دائیں طرف والے پڑوسیوں کو پوچھو کھانا کھایا ہے؟ بلال جب ادھر گئے ابو ہریرہ کو بلایا، وہ بائیں طرف والے پڑوسیوں کو پوچھو کھانا کھایا ہے؟ ابو ہریرہ ادھر گئے تو انس کو بلایا کہ سامنے والے پڑوسیوں کو پوچھ کے آؤ ان کے گھر میں چولہا جلا ہے کہ نہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ مسجد کے بہترین صدر بن گئے ہو، متولی بن گئے ہو، امام بن گئے ہو؟ خدا کی قسم کسی مسجد کا پڑوسی، چاہے اس کا مذہب اسلام ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ غریب ہے اور اس کے بچے کھانا نہیں کھا پا رہے، اس کے بچوں کے اسکول کی فیس نہیں ہے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم مسجد میں رمضان میں بریانیاں کھاتے پھرو، یہ مسجد کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ صرف 5 وقت کی امامت کے لیے یہ مسجد بنائی؟ یہ امام اس لیے بٹھایا تاکہ تمہیں بتائے کہ ادھر کھائی ہے، ادھر کنواں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ مسجد اس لیے کہ یہاں کوئی غریب آئے گا، وہ سوال کرے گا تو مسجد والے اس کو خالی نہیں لوٹائیں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ مسجد نبوی میں غریب پہنچا، ایک نہیں ہزاروں پہنچے، اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ مدد کیجئے، اور مدد مانگنے والے مسلمان نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ نے مسلمانوں کو ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں دیا۔ جو غریب آیا اس کو دو، جو کپڑے مانگنے آیا کپڑے دو، جو سواری مانگنے آیا سواری دو۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا ہم اپنی مسجد میں کسی کو کھانا کھلاتے ہیں؟ ہم تو اگر کوئی ویسے ہی تڑپا ہوا نوجوان جو گھر سے پٹ گیا ہو، یا بیوی نے ڈانٹ دیا ہو، یا ابو امی نے نکال دیا ہو، جو پریشان حال ہو، جو سوچے کہ 2 نفل پڑھ کے اللہ کی مدد مانگ لوں، وہ ابھی آ کے نیت باندھتا ہے تو پیچھے سے مسجد والے آ کے پنکھا بند کر دے، بولے بنا نماز کے نہیں چل سکتا ہے۔ ہمیں تو ابھی یہی پتہ نہیں کہ مسجد کا حق کیا ہے۔ یہ 5 وقت کے نمازیوں کو اکٹھا کیوں کیا؟ تاکہ یہ خوبصورت سماج بنائے۔ ان کے جو اینک لگی ہو، اس اینک میں ان کو کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، دلت، مسلمان کوئی اپنا پرایا نظر نہ آئے، بلکہ ان کو انسان نظر آنے چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم کو ان کی مدد کرنی ہے۔ تو پتہ ہی تو میں بات کر رہا تھا اس ویژن کی، یہ درمیان میں ضرورتوں کی بات آ گئی۔ یہ ضرورتیں اتنی بڑی ہیں کہ یہ فرض ہیں، یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا ستون ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن ان سے بھی پہلے رسول اللہ کا ایک ویژن ہے۔ وہ ویژن کیا ہے؟ اب پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے بھائی؟ نہیں تو پہلے وعدہ کرو بھی تنخواہ بڑھا دیں۔ آہستہ بولتے ہیں مولوی، حال دیکھ لو یار اپنے نمازی، تمہاری بات ہوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ ویژن یہ ہے کہ جو 4 لوگ پہلے مسلمان ہوئے، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ، جب یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت نماز کی فرضیت کا حکم بولو نہیں تھا، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ پر ایمان لے آئے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ پر ایمان لے آئے، اب کیا کریں؟ تو پیارے کریم رسول نے اپنا ویژن بتایا، اپنا ٹارگیٹ بتایا، اپنے آنے کا مقصد بتایا۔
اس ارادے کو ظاہر کیا جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں آج سب سے بڑا مذہب ہے۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ، زبان ویسی نہیں ہوگی، لہجہ ویسا نہیں ہوگا، چمڑی کا رنگ ویسا نہیں ہوگا، ہوا کی کھنک ویسی نہیں ہوگی، پانی کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ایک جیسا ہے تو تھوڑے یا بہت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ایک جیسے ہیں۔ یہ کیسے پہنچ گیا اتنی دور تک؟ یہ دین اتنی دور تک کیسے پہنچا بھائی؟ ہاں کبھی پوچھا؟ نہیں پوچھا، وہ ٹائم ہی نہیں، وہ ہم کو تو ٹائم نہیں ہے۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ بریلویوں کے خلاف کیا بات کرنی ہے، دیوبندیوں کے خلاف کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہم تو یہ بولتے ہیں کہ پٹیل پٹیل کی بیٹی کے گھر رشتہ کرے گا، میمن میمن کے گھر کرے گا، انصاری انصاری کے کرے گا، پٹھان پٹھان کے کرے گا۔ تو اس لیے ہم کو تو ویژن سے کچھ لینا نہیں ہے بھائی۔ اور رسول اللہ کا ویژن کیا ہے؟ فرمایا میں دنیا کو ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو، خواہ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کو برابری کا درجہ دے گا۔ فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ یہ وہ ویژن تھا جس کی وجہ سے لوگ دوڑ دوڑ کے رسول اللہ کی طرف آئے کہ اچھا وہ نبی آ گئے کہ جن کے پیچھے ایک ہی صف میں بادشاہ اور فقیر اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ اگر ویژن بھول جاتے ہو تو مسجد میں دیکھ لیا کرو جا کے، وہاں آج بھی زندہ ہے یہ ویژن۔ کیا؟ اگر امام صاحب تکبیر بولیں نماز کی جمعے میں، امام صاحب باندھ لیں نیت اللہ اکبر، صفیں لگ جائیں، تو صدر صاحب اگر دیر سے آئیں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے بھائی؟ بولو کہاں کھڑے ہوں گے؟ اچھا پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر جمعے کا دن ہو، نماز شروع ہو گئی ہو، پہلی رکعت تیار ہو، اور کوئی بڑا مسلمان چودھری، مسلمان منسٹر دیر سے آئے تو کہاں کھڑا ہوگا؟ اس سے بھی کہاں؟ اس سے بھی پیچھے۔ اور اگر کوئی میری طرح کا امام آ جائے جمعے میں، دیر سے آئے، پوری صفیں لگ گئی ہوں، اندر بھی بھر جائے، برآمدہ بھی بھر جائے، صحن بھی بھر جائے، امام رکوع میں جانے کے لیے تیار ہو، تو پھر اس کو کہاں کھڑے ہو کے نیت باندھنی ہے؟ جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں، اس کو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوگی، کہ کیونکہ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ جو لوگوں کو توڑتا ہوا آگے سے گزر جائے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ وقت بھی ہو گیا ہے، ویژن کو یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں برابری کے لیے آئے ہیں۔ ہم انسانوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا مذہب یہ ہے کہ جی ہم اس مذہب کے ہیں تو تم ہم سے کمتر ہو، نہیں۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے نیک بننا ہے، مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے اتفاق کو قائم رکھنا ہے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا رسول اللہ کی کہ انہوں نے اپنی بہن کو سامنے بٹھا کے کیا کہا، اگر میں آپ وہ سن لیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رسول اللہ کیا چاہتے۔ رسول اللہ نے کہا تھا ام ہانی سے جب سامنے بیٹھ گئے، فرمایا ہانی تم تو مجھ سے عمر میں 10-15 سال بڑی ہو، ہانی تمہیں پتہ ہے نا کہ جب میری ولادت ہونے والی تھی تو 2-3 مہینے پہلے میرے ابا جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس دنیا میں چلے گئے۔ فرمایا ہانی میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح میرے ابا کیسے تھے۔ پھر رسول اللہ رو رہے ہیں، ہانی پر بتا رہی ہے کہ آپ کے ابا بڑی عظمت والے، بڑی خوبصورت چہرے والے، بڑی شان والے۔ پھر دوسرا سوال کر دیا رسول اللہ نے، ہانی تجھے پتا ہے نا میں چھوٹا تھا، میں 6 سال کا تھا، میری اماں اس دنیا سے چلی گئی، میں نے تو اپنی اماں کو بھی بہت اچھی طرح نہیں دیکھا، تو نے سیدہ آمنہ کو دیکھا تھا، بتا تو صحیح میری ماں کیسی تھی۔ رسول اللہ ساری رات روئے اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو یاد کر کے، اس لیے تاکہ تمہیں بتانا تھا کہ جب کسی عزت کے مقام پر پہنچ جاؤ پھر ان کو یاد کرو جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ وقت بھی ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ جو چند باتیں آپ سے آج کی ہیں
کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ فتویٰ تو اس کو چاہیے جس نے بھائی کی بے عزتی کرنی، امام کے خلاف چاہیے، صدر کے خلاف چاہیے، ہم کو رسول اللہ چاہیے، ہم نے اپنے نبی کی پیروی کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہ بات طے کر لیجئے کہ رسول اللہ کو تلاشنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو جاننا ہے، اور جو رسول اللہ کو جان لے گا انشاءاللہ اس کو کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو کبھی کوئی انشاءاللہ تعالی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو کریں گے انشاءاللہ یہ کوشش کو، تو اپنے گھر سے شروع کرنی، کریں گے گھر سے شروع کریں گے، اپنے گھر سے تبلیغ کہاں سے شروع کریں گے بھائی؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ ہاں؟ خود سے شروع کرنی ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے۔ بھائی بیٹھ جائیے، افراتفری نہ مچائیے، بیٹھ جائیے۔ مختصر سی بس دعا کرنے لگا ہوں، اس کے ساتھ سب لوگ اطمینان سے گھروں کو جائیں گے، کسی کے ساتھ مصافحہ نہیں ہوگا، افراتفری کوئی نہیں مچائے گا، اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرنی ہے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور اپنا ہی بندہ خراب ہے، کون؟ ہم خود، اس کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو، پوری دنیا میں، صرف پوری دنیا میں جو اسلام مخالف طاقتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ذکر کرتی ہیں، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر رسول اللہ کا دامن چھوٹ گیا تو پھر ان کا کام، پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہم نے کس کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کام کو کریے، دعا کیجئے اللہ مجھے بھی آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہے، سب پر اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مولا کریم اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے اور بالخصوص جتنے لوگوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے، جتنے ساتھی یہاں مسلم انتظامیہ کے بیٹھے اور ضلع انتظامیہ میں جن پرشاسن کے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، یا اللہ سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، سب کے بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ اے مولا کریم جتنے لوگ اس اجتماع میں آئے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، ماں باپ کو فرما بردار بنا۔ مولا کریم یہ مختصر ترین دعا ہے، لیکن یا اللہ آپ سے استدعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین کو داخل فرما، آنے والی نسلوں میں دین کو داخل فرما، مسلک کا نام لے کے ایک دوسرے سے لڑنے سے پرہیز عطا فرما، ایک دوسرے کا بھائی بن کے، ایک دوسرے کا بازو بن کے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ پورے مہاراشٹر میں یا اللہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کو آپس میں پیار محبت سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں کو اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک